فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا، اسی کی بندگی کی توفیق بخشی، نبیوں کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائی، آسمان اور زمین سے بے شمار نعمتوں سے نوازا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرما کر خیر امت کا لقب عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے، انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نیک لوگوں کے راستے پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ نحل کی ایک آیت، بخاری شریف کی ایک روایت آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ نحل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا، بے شک ابراہیم علیہ السلام ایک امام تھے، پیشوا تھے، فرد واحد ہونے کے باوجود ایک جماعت کی خصوصیت رکھتے تھے، اللہ کے فرما بردار تھے، اللہ کی طرف مائل ہونے والے، حق کی طرف جھکنے والے تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اعمال قبول ہونے کے لیے سارا معاملہ نیتوں پر موقوف ہے، اور ہر آدمی کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کیا ہے اللہ کے لیے۔ یہ شوال، ذی قعدہ، ذی الحجہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں۔ ان دنوں میں ہی چند دنوں کے بعد ذی الحجہ شروع ہوگا، جہاں قربانی کے احکامات آتے ہیں، عشر ذی الحجہ کی فضیلت سامنے آتی ہے۔ ان تمام ایام میں مشترکہ طور پر ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں چند نمونے، چند آئیڈیل، چند خصوصیات وہ سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ حج ہو یا قربانی، سب میں ابراہیم علیہ السلام کی بڑی خدمتیں ہیں، بڑی قربانیاں ہیں۔ آپ کی زندگی کو قرآن جو ہے بطور نمونہ پیش کرتا ہے۔ قرآن نے دو شخصیتوں کو امت کے واسطے آئیڈیل کے طور پر پیش کیا۔ ایک ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری طرف ہیں ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، تمام نبیوں کے باپ، ابو الانبیاء علیہ السلام۔ توحید کے معاملے میں سب سے بڑی جو خصوصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کی، توحید کے خاطر انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی، حق کو پہچاننے کے لیے بہت محنت کیے، حق کے جستجو میں لگ گئے۔ رات کا وقت ہے، آسمان کی طرف سر اٹھا کے دیکھے، ستارہ نظر آیا، جگمگا رہا تھا۔ اس وقت آپ حق کی تلاش میں تھے، آپ نے کہا یہ ستارہ بڑا خوبصورت بھی ہے، جگمگا رہا ہے، اس سے روشنی بھی آ رہی ہے، یہی میرا خدا ہو سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا غائب ہو گیا، تو فوراً آپ کو مایوسی ہوئی، کہنے لگے لا احب العافلین، میں غائب ہونے والوں کو خدا نہیں مان سکتا، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھے 14ویں کا چاند دنیا کو روشن کر رہا ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے، کہنے لگے یہی میرا رب ہے، ہو سکتا ہے اسی سے فائدہ ہو مجھے، یہ دنیا کو روشن کر رہا ہے، اس کی روشنی ستارے سے بڑھ کر ہے۔
جب دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد چاند بھی جو ہے غائب ہو گیا تو کہنے لگے نہیں نہیں نہیں، جو ڈوب جائے ہمیشہ باقی نہ رہے وہ میرا خدا ہو نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد صبح ہوئی، سورج طلوع ہوا آسمان کے کنارے پر، پوری دنیا روشن ہو گئی، اندھیرا ختم ہو گیا، تاریکیاں ختم ہو گئیں۔ تب کہنے لگے تو یہ تو ستارے سے، چاند سے بھی بہت بڑا ہے بھائی، یہی میرا خدا ہو سکتا ہے۔ ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا بھی ہے، یہ میرا خدا ہوگا۔ لیکن شام ہو گئی، شام ہونے کے ساتھ سورج بھی غروب ہو گیا۔ کہنے لگے فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، لوگو میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں، میں جو ہے اسے بھی خدا نہیں مانتا جو ڈوب جائے، غائب ہو جائے، باقی نہ رہے، نہیں، میرا رب تو وہ ہے جو خالق ہے، جس کے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت ہے۔ خدا وہ ہوگا جو پیدا کر سکتا ہے، جو کھانے کا محتاج، پینے کا محتاج، آرام کا محتاج، اولاد کا محتاج، خاندان کا محتاج، میں اسے خدا نہیں مانتا۔ پھر فرمانے لگے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، میں اپنی توجہ اس ذات کی طرف کر رہا ہوں جس نے پیدا کیا ستارے کو بھی، چاند کو بھی، سورج کو بھی، دنیا کی ہر چیز کو بھی۔ جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے وہی میرا رب ہے۔ یہ ڈوبنے والے، وقتی طور پر آنے والے، جانے والے، یہ سب خدا نہیں ہو سکتے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست قوم تھی۔ آپ نے اس زمانے میں ایسے گھر میں آنکھ کھولے، ایک طرف باپ جو ہے بت بنانے والا، بت بیچنے والا اور بتوں کی پرستش کرنے والا، تین کام چل رہا تھا آپ کے گھر میں۔ بابا جو ہے بڑا پجاری، بت بناتا، بیچتا اور اس کی پوجا بھی کرتا تھا، لیکن آپ کی فطرت نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ نہیں، آپ چوتھا کام کے لیے پیدا ہوئے، بتوں کو توڑنے والے۔ جس گھر میں بتوں کی پوجا ہوتی ہو اس گھر میں توحید پہ باقی رہنا بہت بڑی قربانی کی بات ہوتی، توحید خالص پر قائم رہے، شرک سے بیزاری کا اعلان کیا۔ لوگوں یاد رکھو توحید کے اندر دو اہم باتیں ہیں، مختصر بات، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے سارے خداؤں کا انکار، سارے خداؤں کا انکار، سارے معبودان باطل ہیں، جو ڈوبنے والے ہیں، فائدہ نہیں دینے والے ہیں، جو پیدا نہیں کر سکتے، ایک مچھر نہیں بنا سکتے، خیر مچھر نہیں، مکھی کا پر بنا نہیں سکتے، درخت کا ایک پتا نہیں بنا سکتے، جو خالق نہیں، جن کے اندر خلاقیت نہیں ہے وہ خدا بھی نہیں ہے۔ الا اللہ، صرف اللہ کی ذات عبادت کے لائق، جو خالق ہے وہی معبود برحق بھی ہے۔ دوسرا حصہ کلمے کا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اسی کو جو ہے تسلیم کرنا، اسی کے لیے ولا اور برا بھی کہا جاتا ہے، ہماری دوستی دشمنی اسی کے خاطر۔ توحید کے لیے ہماری دوستی ہے، شرک سے نفرت ہے، مشرک سے نہیں، شرک سے نفرت ہے۔ الغرض ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں پہلی خصوصیت توحید، 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 اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانیاں دینے تیار ہو گئے۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے توحید کو پہچانا، گھر سے دعوت کا کام شروع کیے، پہلے باپ کو سمجھائے، پیار سے سمجھائے، ادب سے سمجھائے، یا ابتی، ابا جان لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر، جو سنتا بھی نہیں، دیکھتا بھی نہیں، کچھ کام آتا بھی نہیں، آپ اس کی پوجا کھائی کو کرتے۔ لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ پھر بولے یا ابتی، پیارا اسلوب، غرور سے نہیں بھائی، اکڑ کر نہیں، اگرچہ کہ حق پر ہیں اس کے باوجود مشرک کے سامنے ادب سے، باپ ہے اس کے درجے کا لحاظ بھی رکھتے ہیں، کہتے ابا جان لا تعبدی الشیطان، شیطان کی پوجا مت کرو،
شیطان کبھی آپ کو حق کا راستہ نہیں بتاتا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، رب کا وہ نافرمان ہے، وہ اس کی بات مت مانو۔ تیسری نصیحت کرے ابا کو، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے ڈر ہے ابا شرک پر رہیں آپ، اللہ کا عذاب آپ کو گھیر لے گا۔ مشرک کبھی دنیا میں بھی کامیاب نہیں ہوتا، آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ توحید راہ نجات، شرک ضلالت کا راستہ ہے۔ ابا جان شرک کو چھوڑ دو، بڑے پیار سے محبت سے سمجھائے۔ بابا پکا جاہل تھا، غصے میں آ گیا، گھر سے باہر بھگا دیا بھائی۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تو میرے اور میرے معبودوں سے تو اعراض کر رہا ہے؟ تجھے گھر میں جگہ نہیں، یہ سب باتیں بولنا نہیں، چلے جا یہاں سے باہر۔ گھر سے نکال دیے۔ ذرا سوچ کو دیکھو، تھوڑی دیر کے واسطے ہمارے ماں باپ ہمیں باہر نکال دیں، کہاں جائیں گے ہم؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے راستے میں نکل گئے، عراق سے نکلے، شام گئے، شام سے فلسطین گئے، فلسطین سے پھر حجاز آئے، مکہ مدینہ آئے۔ بھائی یہ ہے پوری زندگی میں سفر ہی سفر، اللہ کے راستے میں نکل گئے۔ گھر سے جاتے جاتے کیا بولے معلوم؟ ابراہیم علیہ السلام سلام علیک، آپ پر سلامتی ہو ابا، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے واسطے اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہوں گا جب تک کہ اللہ جو ہے مجھے نہ روکے۔ شرک پر ہیں آپ۔ مشرک کو بد دعا دینا آسان ہے بھائی، مشرک کے لیے دعا کرنا، ہدایت کے واسطے کوشش کرنا، یہ بہت بڑا کام ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، گھر سے نکال دیے گئے، نکلے باہر، چلے، ہجرت کرتے گئے، راستے میں قربانیاں ہی قربانیاں۔ تیسری خصوصیت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری۔ کیا مطلب اسلام کا؟ سر جھکا دینا، اللہ کے سامنے سر جھکا دینا۔ پوری دنیا ایک طرف، رب کا حکم ایک طرف، اللہ کے لیے سر جھکانے کا نام اسلام ہے۔ اللہ نے فرمایا اذ قال له رب اسلم، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اسلم، فرما برداری اختیار کر، سر جھکا دے، سر تسلیم خم کر دے۔ ابراہیم علیہ السلام بولے اسلمت، قال اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کی آمین کے سامنے میں سر جھکاتا ہوں، اللہ کے لیے سر جھکاتا ہوں، جو ہوگا اسی کے حکم سے ہوگا، چاہے مجھے دنیا کی مخالفت کرنے کی پڑے، پھر بھی میں اللہ کے سامنے کسی اور کے سامنے سر نہیں جھکاؤں گا، اللہ کے لیے میں حاضر ہوں۔ سب سے اہم سبق ہمارے زندگی میں اسلام یہی چاہتا ہے، فرما برداری، احکام میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرتی زندگی میں، ہر جگہ میں اللہ اس کے رسول کے سامنے سر جھکا دینا، یہ ہے اسلام۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں جہاں جہاں حکم آیا وہاں فوراً اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکائے۔ حکم آیا ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کا کام کرو، تجدید کا کام کرو، سب سے پہلے کعبۃ اللہ کو فرشتے بنائے، پھر اس کی دوبارہ جو ہے تعمیر کا کام ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے ہوا، کام پورا ہو گیا، کام پورا ہوا، دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تیرے حکم سے اس گھر کو ہمیں بنا دیے، جو حکم تیرا تھا وہ کر دیے ہمیں، رہا یہ عمل اس گھر کو آباد کرنے کا کام وہ تیرا ہے، لوگوں کے دلوں کو پھیرنے کا کام وہ تیرا ہے، اے اللہ یہ عمل تو قبول کر لے، تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر کہا ربنا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار ہم باپ بیٹے دونوں کو جو ہے تیرے فرما بردار بنا کے رکھ۔ آج جو حکم ہوا کعبہ بنانے کا، تعمیر کعبہ کا، وہ تو کر دیے، آئندہ بھی جو حکم تیرا آئے گا توفیق دے کہ ہم تیرے سامنے سر جھکا دے۔ یہ دعا کر کے آگے بڑھے، زندگی آگے بڑھی، پھر اس کے بعد بڑھاپے میں اولاد نصیب ہوئی،
اسماعیل علیہ السلام آپ کی زندگی میں آئے، بڑھاپے کی اولاد نصیب ہوئی، چلنے پھرنے کے لائق ہوئے، رب کا حکم آیا خواب میں، جاؤ بیٹے کو لے جاؤ، جا کر کے بچے کو ذبح کرو۔ بچے کو ذبح کا حکم خواب میں آیا۔ سنو بھائی، خواب میں آ رہا ہے، بیٹے کو بلا کے بولے بیٹا خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، خواب میں دیکھ رہا ہوں تجھے ذبح کرتے ہوئے، تیری رائے کیا ہے ذرا بول۔ بیٹا بھی بڑا فرما بردار، کہنے لگے یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان مشورہ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو، رب کا حکم ہے وہی کرو جو آپ کو اللہ کا حکم ہے۔ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، رہا میرا مسئلہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ جیسے باپ بچے کی تربیت کرے ہیں اسی طرح فرما بردار بیٹا بھی نکلا۔ ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہم اپنے بچوں کو جیسے تربیت کریں گے بچے اسی طرح نکلیں گے، دین پر، استقامت پر، دین کے لیے قربانیاں دینے والے۔ اس کے بعد اہم نقطہ یہاں ہے فلما اسلما، یہاں بھی اسلما، دونوں فرما بردار ہو گئے، باپ ذبح کرنے تیار، بیٹا ذبح ہونے تیار، باپ ذبح کرنے تیار، بیٹا ذبح ہونے تیار۔ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ باپ بڑھاپے میں بچے کو ذبح کر رہا ہے۔ اللہ کو رحم و کرم آیا، اللہ نے مینڈھا بیچ دیا قربانی کے لیے، وفدیناہ بذبح عظیم، کہا کہ جو ہے بچے کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں، یہ مینڈھا ذبح کر دو۔ اللہ نے امتحان لیا بھائی ابراہیم علیہ السلام کو، اس میں بھی پورے نکلے۔ یہ ہے فرما برداری، جو حکم ہوا ہر جگہ سر جھکا ہے۔ اس سے پہلے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو مکے میں لا کے چھوڑ کے جا رہے ہیں، میدان ہے، لخودق صحرا ہے، کچھ بھی نہیں کھانے پینے کے واسطے۔ جب جانے لگے تو حاجرہ پریشان ہو کر پوچھی کیا یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ ہم لوگوں کو یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہے نا؟ کہا ہاں اللہ کا حکم ہے۔ ان کا ایمان دیکھو، عورتوں کے لیے سبق ہے حاجرہ علیہ السلام کا ایمان۔ تب انہوں نے کہا جب ہمارا رب ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پوری فیملی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی نمونہ ہی نمونہ، عبادت، فرما برداری، اللہ کے سامنے سر جھکانا، قربانیاں دینا۔ ایک دور ایسا بھی آیا، یہ قوم ابراہیم علیہ السلام کی مقبولیت کو دیکھتے دیکھتے پریشان ہو کر، وقت کا بادشاہ ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام تنہا ایک طرف، فیصلہ ہوا آپ کو زندہ جلا دیا جائے۔ لکڑیاں جمع کی گئی، آگ میں پھینکنے کی تیاریاں ہوئی۔ ذرا جگہ دو بھائی، کچھ لوگ پیچھے کھڑے ہیں، اندر آ جاؤ بھائی، ذرا جگہ دو۔ تو تیاری ہوئی، آگ جلانے کی پوری کوشش ہو گئی۔ بہرحال اللہ کا حکم ہوا۔ یاد رکھو ہر چیز میں تاثیر اللہ پیدا کرتا ہے، جب تک اللہ تاثیر پیدا نہ کرے کسی چیز کے اندر کوئی طاقت نہیں آتی۔ چاقو کا کام کاٹنا ضرور ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، بندوق سے گولی تو نکلے گی لیکن جب تک اللہ نہ چاہے کسی کو گولی لگے گی بھی نہیں، کوئی مرے گا بھی نہیں۔ اللہ کا حکم سب پر چلتا ہے۔ لوگوں نے آگ جلا کر کے آپ کو پھینک بھی دیا، رب کا حکم آیا کس کے اوپر؟ آگ کے اوپر۔ یا نار کونی بردن و سلاما، اے آگ تو گلے گلزار بن جا ہمارے ابراہیم کے واسطے، سلامتی کا باعث بن جا ابراہیم کے واسطے۔ ذرا دیکھیے آپ لوگ، ہم لوگ جو ہے اللہ کے کتنے فرما بردار ہیں، توحید میں ہم لوگ کتنے ہیں، شرک کے معاملے میں ہمارے معاملہ کیسا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ پوری زندگی قربانیاں ہی قربانیاں۔ جب تک آدمی قربانی نہیں دیتا، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، آل اولاد کی قربانی، اپنے محنت کے ساتھ ساتھ اطاعت میں، عبادت میں، رب کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد، اس کے بغیر کامیاب نہیں ہوتا۔ ابراہیم علیہ السلام قیامت تک اگر یاد رہیں گے ان کی قربانیوں کی وجہ سے۔ یہ وقت چاہتا ہے قربانیوں کا، یاد رکھو، چاہے لوگ حج کریں یا قربانی دیں، ہر جگہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ آپ کو یاد آئے گا۔
ان کی زندگی کی قربانیاں یاد آئیں گی۔ حاجی اگر جمرات میں کنکریاں مارتے ہیں وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام یاد آئیں گے۔ جہاں ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے مطابق لوگ 10 ذی الحجہ کو قربانی دیتے ہیں وہاں بھی جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت یاد آئے گی۔ الغرض پوری زندگی میں ہمارے لیے ابراہیم علیہ السلام یاد رکھو، تنہا ہونے کے باوجود ایک جماعت کا کام آپ نے کیا، اسی لیے قرآن آپ کو امت کہتا ہے۔ امت فرد واحد ہونے کے باوجود جماعت کی خوبیاں آپ کے اندر تھی۔ توحید کے لیے کسی کے سامنے سر جھکانا آپ نے پسند نہیں کیا، شرک کے لیے آمادگی آپ نے پسند نہیں کی، لیکن آپ دنیا سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ بتوں کے خلاف آپ نے آواز جنگ بلند کی، باطل کے خلاف آپ نے آواز بلند کی، لوگوں کو بلایا حق کی طرف، اسلام کی طرف۔ اور آپ کا اہم پیغام یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ سب سے اہم پیغام یہی ہے، ہر مسلمان یہ کہے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اللہ کے لیے ہے۔ قل ان صلاتی و نسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ جو بندہ رب کے لیے کچھ کام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے نکالتا۔ بھائی ادھر بیٹے کو قربانی دینے کے لیے تیار ہوئے، اللہ نے فوراً جو ہے مینڈے کا انتظام کر دیا۔ ادھر کعبۃ اللہ کی تعمیر پوری ہوئی، رب کے سامنے ہاتھ اٹھائے دعا مانگ کر۔ آج تک حرم شریف 24 گھنٹہ بھائی 24 گھنٹہ آباد ہی آباد، ایک سیکنڈ کے لیے نمازوں کے علاوہ طواف رکتا نہیں ہے۔ بارش میں سیلاب میں لوگ جو ہے تیرتے ہوئے بھی طواف کرتے رہے، پوری تاریخ ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا مخلص بندہ ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں مکے کے واسطے، رب اجعل ھذا البلد آمنا، پروردگار اس شہر کو امن والا بنا دے۔ آج بھی قیامت تک کے لیے امن کا شہر مکہ مکرمہ، 25 لاکھ لوگ 30 لاکھ لوگ جمع ہوتے، کوئی بڑا جھگڑا نہیں، کوئی بڑا حادثہ نہیں، امن کے ساتھ رہتے ہیں، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں، سب بھائی بن کر جمع ہوتے۔ اور اس کے علاوہ آپ کی دعا وارزق اہلہ من الثمرات، پروردگار یہ مکے میں اگر سے کچھ پکتا نہیں ہے، پھل پھلاریوں کی بارش برسا دے ان کے اوپر، دنیا کی ہر اچھی سے اچھی چیز مکے میں آپ کو مل جاتی، چاہے آپ کے پاس ملے یا نہ ملے، فرسٹ کوالٹی پھلوں میں، ترکاریوں میں، گوشت میں، ہر چیز میں اللہ جو ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی بدولت، بلکہ آپ کی اور ایک بڑی اہم دعا برکت کی دعا کرے بھائی، برکت کی دعا کرے۔ مکے میں ہر چیز میں برکت، اللہ نے وہ دعا بھی قبول کر لی۔ ابراہیم علیہ السلام کی سب سے اہم خصوصیت بتاؤں، آج ہم لوگ امت محمدیہ اللہ کے رسول کی امت میں جو شامل ہیں وہ بھی آپ کی دعا تھی۔ مکے والوں میں آپ نے دعا کی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، پروردگار میں رہوں یا نہ رہوں دنیا ختم ہو جائے گی، لیکن اس شہر سے، کس شہر سے؟ مکہ مکرمہ سے ایک رسول مبعوث کر دے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، بولے اللہ کے رسول علیہ السلام میں ہمارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں جو میں آپ کے پاس آخری نبی بن کر مکے میں آیا ہوں۔ بابا نے دعا کیا، آج میں وہی ہوں۔ اسی لیے قرآن جو ہے ہر جگہ میں بطور نمونہ اگر پیش کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام، وقت کی قربانیاں، توحید کے لیے قربانیاں، آل اولاد کی صحیح تربیت، بڑھاپے میں بچہ نصیب ہوا اس کے لیے بھی قربانی دینے تیار ہو گئے رب کے حکم کے سامنے۔ ہر کام جو بندہ اللہ کے لیے کرتا ہے، اسی لیے میں خطبہ مسنونہ کے شروع میں چھوٹی حدیث پیش کیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ آپ پہاڑ جیسا کام بھی کرو، نیت آپ کی اللہ کے لیے اگر نہ ہو بیکار۔ آپ رائی کے دانے کے برابر کوئی کام کرو اللہ کے لیے، قیامت تک وہ کام باقی رہے گا۔ جو بھی کام
اللہ کے لیے کرو گے ہمیشہ وہ چیز باقی رہے گی، قیامت تک وہ چیز باقی رہے گی۔ اسی لیے دیکھو قیامت تک ہر سال نئی نئی سہولتوں کے ساتھ کعبہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں حجاج کی، زائرین کی جو خدمتیں ہو رہی ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے۔ یہ نبیوں کی دعاؤں کا اثر ہے میرے دوستو، بلکہ ان کے اخلاص کی دلیل ہے، للہیت کی دلیل ہے۔ جو بندہ توحید پر قائم رہ کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگتا ہے، اللہ اس کی دعا ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے توحید کو زندگی میں اہمیت دو میرے دوستو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ہر معاملے میں، ہر چھوٹی بڑی چیز میں، ہر چیز میں اللہ کے سامنے مانگو، بھکاری بن جاؤ اللہ کے سامنے، اپنے عاجزی کو ثابت کر دو۔ یہ فخر، یہ غرور، یہ تکبر کبھی کام نہیں آتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، چھوٹے سے معمولی معصوم بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ، شیرخوار بچہ، دریائے نیل میں بہا دیے ان کے والدہ، اس کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے۔ فرعون پوری طاقت، پوری حکومت، پورے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے بنی اسرائیل کو ختم کرنے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، دریائے نیل پر یہ پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے، ظالم کی، مغروروں کی۔ اس لیے یاد رکھو، اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھو، توکل رکھو، بھروسہ رکھو، اسی سے ہر معاملے پر خیر کی امید رکھو۔ توحید سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، شرک سے بڑھ کر کوئی بڑا گناہ نہیں، شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں، توحید سے بڑھ کر کوئی بڑی نیکی نہیں۔ اس لیے بندے کا پہلا کلمہ اور آخری کلمہ توحید ہونا چاہیے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، حدیث میں آتا ہے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زبان سے نکل جائے جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس کلمے کا انکار کافر بناتا ہے، اس کلمے کا اقرار توحید میں داخل کر کے بندے کو جنتی بناتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیگر نبیوں کی طرح ہمیں توحید خالص قبول کرنے، اس پر باقی رہنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ مجھے شرک سے، شرک کے اثرات سے، شرک کے نقصانات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔